تک عزتیں دینا چاہیے، معاشرہ بنا کر فرمایا اس نے ایکسٹرا صاف تصویر چاہیے تو یہ تھا جب فتح مکہ ہوا ہے، کریم آقا کسی عزت دار بندے کو، قبیلے والے کو، قریشی کسی بڑے بندے کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کرتے تھے، لیکن نہ، میرے کریم آقا نے بلال کو کھڑا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے جو معاشرہ اسلام تجھے دیتا ہے، جو تربیت میرے مصطفیٰ کی سنت تیری کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہے مسلمان ہے، وہ عزت کے لائق ہے۔ جس غلام کو تو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اسلام نے اس غلام کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ سامعین عزیز شام، یہ عدل و انصاف، یہ بھی ایک رحمت للعالمین کی ایک جھلک ہے۔ اگر حضور سے تعلق نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کی طبیعت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں عزت اور عدل و انصاف کا معیار بھی اسی طرح چلے گا کہ اعلیٰ کے لیے عدل و انصاف کا معیار کچھ اور ہوگا، ادنا کے لیے عدل و انصاف کا معیار کچھ اور ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ کہا حضور نے جو معیار دیا تھا وہ معیار کچھ اور تھا، حضور سے جو پہلے معیار جائلوں کا کر رہا تھا وہ معیار کچھ اور تھا، حضور نے معیار عدل و انصاف کا یہ دیا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بنی مخزوم کی عورت آئی، جس نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کاٹ جانے دینے کا حکم ہو چکا تھا، ہاتھ کاٹ دو۔ اب لوگوں نے جناب اسامہ کو بھیجا، شارٹ کرتا ہوں، حضرت اسامہ کو بھیجا، کیونکہ اسامہ سے حضور کا بڑا تعلق تھا، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، گھر میں بڑے بڑے ہیں، اچھا لیکن عزت بڑی تھی، سے اسامہ کو بھی، جناب زید کو بھی عزتوں سے نوازا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا اپنا گھر نہیں جائیں گے، ہمارا گھر تو در مصطفیٰ ہی ہے، ہمارا گھر تو در مصطفیٰ ہی ہے۔ یہ چوکھٹ اتنی پیاری ہے، اس چوکھٹ کو چھوڑ کر جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو صاحب میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جب اسامہ یہ ہے نا، پوچھا کیوں آیا ہے؟ حضور اس وجہ سے آیا ہوں کہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ عزت دار گھرانے کی خاتون ہے، بڑے گھرانے کی خاتون ہے، اس پہ یہ قانون لاگو نہ ہو، اس کو معاف فرما دے۔ تو میرے کریم آقا نے جو دستور دیا تھا، جو قانون دیا تھا، وہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ یہ وہ دستور تھا، یہ وہ شریعت کا مزاج تھا، عدل و انصاف کا مزاج تھا۔ صاحب وقت میں وسعت نہیں ہے، میں ایک ایک روایت آپ تک رکھوں، بس ایک دو روایتیں رکھ کر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا معرکہ ہے، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، فرماتے فرماتے فرمایا چھڑی ہاتھ میں تھی، جب حضرت اسود کے پاس سے گزرے ہیں تو میرے کریم آقا نے چھڑی سے آپ کے پیٹ کو ٹوکا دیا، چوکا دیا، دیکھتے ہوئے کہا کہ سواد پیٹ کو پیچھے کرو، تھوڑا پیچھے لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ استو یا اسود آپ اپنے پیٹ کو پیچھے کر لیں یا لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ اب اس وقت جنگ کا ماحول تھا، کافی سامنے ہزاروں کی تعداد میں کھڑا تھا، ادھر 313 کھڑے ہیں۔ اب جناب کریم